چھوڑ کر کے صفت رب کو لایا۔ اس میں اشارہ کیا کہ جس اللہ نے آپ کو پال کر کے چھوٹا پن سے شباب کی زندگی 40 برس تک پہنچا دیا، جس اللہ نے آپ کا جسمانی تربیت فرمائی ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ آپ کی روحانی تربیت بھی فرمائے، جس کے نتیجے میں آپ کو پڑھنا آ جائے۔ تو جو جسم کو پالتا ہے وہ روح کو بھی پال سکتا ہے۔ رب الذی خلق، صرف آپ نہیں، خلق الانسان من علق، پوری انسانیت کو ایک لوتھڑا، ایک خون کا لوتھڑا اور ایک مضغہ بے جان کو اگر کوئی ایک بولنے والا ایک جاندار بنا سکتا ہے، اس طرح وہ اللہ قادر ہے کہ آپ باوجود امی ہونے کے آپ کو پڑھنے والا بنا دے۔ اور پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، کیوں نہ آپ پڑھیں جبکہ آپ کے پالنے والا کریم ہے۔ تو جب معلم کی طرف سے شفقت ہو، مہربانی ہو، معلم کریم ہو، سیکھنے والے میں صلاحیت ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں سے فیض آئے اور یہاں سے فیض کی قبولیت نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ معلم کے اندر کیا ہوگا جب کریمی ہوگی، اور متعلمی جب طلب ہوگی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فیضان شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کریم ہے، الذی علم بالقلم، جو قلم سے تعلیم دے سکتا ہے تو زبان سے بھی تعلیم دے سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو بہت کچھ ایسی چیزیں اللہ نے سکھا دی جو نہیں جانتا تھا۔ جب بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پہ سکھا دی ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے فوراً بعد رونا سکھایا۔ پیدا ہونے کے بعد یہ سبق اس کو کس نے دیا کہ تم اپنی مرضی رونے سے اپنی ہر مرضی منوا لو۔ دنیا میں آنے کے بعد آپ روئیں گے، آپ کو دودھ ملے گا، آپ روئیں گے آپ کو پانی ملے گا، آپ روئیں گے آپ کی خدمت ہوگی، اور آپ کی ہر مرضی رونے سے پوری ہوگی۔ تو یہ رونا کس نے سکھایا؟ صرف رونا نہیں، ما لم یعلم، ایسی بہت ساری چیزیں اللہ نے سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد انسان کو رونا سکھایا، اور یہ بتا دیا کہ پوری زندگی بھی اسی طرح ہے کہ رونے سے تمہارے مقاصد پورے ہوں گے۔ جب تم کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھے، رونے سے تمہارے مقاصد پورے ہو رہے تھے۔ ابھی بھی جب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اپنا سہارا نہ رکھو، اپنے اوپر اعتماد اب بھی نہ کرو، اب بھی رونے دھونے سے اپنی مرضیاں اللہ تعالیٰ سے منوا لو۔ اب بھی اگر کوئی آدمی رونا شروع کرے تو ساری مرضیاں پوری ہو جائیں گی۔ تو بہرحال رجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، یہ آیات لے کر کے اللہ کے نبی لوٹے اس حالت میں کہ دل ان کی کانپ رہی تھی۔ یہ وحی کا وزن ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب، قرآن کیسے آیت ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، معنی اس کلام میں وزن ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب وحی کا نزول ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک میرے ران پر تھا، تو اس وقت عین وحی کے نزول کے وقت میں مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ میرا ران ٹوٹ رہا ہے۔ اور جب اونٹنی پہ سوار ہوتے تو بعض اوقات اونٹنی جھک جاتی۔ تو قرآن کا اور اللہ کے کلام کا بہت بڑا وزن ہے۔ تو بالکل جب شروعات میں دیکھیں روحانیت یہ سارا سلسلہ تو شروع ہو گیا، لیکن انسان بحیثیت انسان کی اور مادہ انسان کا، جسم انسان کا کمزور ہے، تو لہٰذا جسم میں اگر کوئی اثرات پڑیں تو یہ بات نبوت کے منافی نہیں، اور اگر جسم میں کوئی کپ کپی پیدا ہو جائے تو نبوت کے مقام کے منافی نہیں۔ یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا نبی سید الانبیاء ہے تو بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ تو بدن کا کانپنا طبعی تقاضا ہے۔ طبیعت اور طبعیات انسان سے منفک نہیں ہوتی، وہ انسان سے جدا نہیں ہوتی، وہ لوازمات ہیں انسان کے، اور لازم جو ہوتا ہے وہ چیز سے جدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، اب یہ سارا معاملہ اب اتنا سمجھ لیں کہ نبوت ابھی مل گئی، لیکن ابھی تبلیغ کا حکم اب تک نہیں ہے کہ جو بات آپ کو امانت ملی ہے آپ دنیا تک پہنچائیں، یہ نہیں ہے۔ نبی بن گئے، رسول بن گئے، اور یہ نبوت کا مقام ہو گیا، لیکن آگے تبلیغ کا حکم ابھی فی الحال نہیں۔ وہ 3 سال بعد پھر حکم آیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اچھا، جب بی بی خدیجہ کے پاس آئے فرمانے لگے زملونی زملونی، چادر لپیٹو چادر لپیٹو،
فضملوہ چادر لپیٹی حتی ذہب عنہ الروع جسمانی جو ایک روب تھا فرشتے کا دبانے کا تمام چیزوں کا وہ ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد اب گفتگو حال احوال شروع کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. فقال لخدیجہ واخبر الخبر ساری کہانی سنائی کارگزاری سنائی. اس کے بعد پھر فرمانے لگے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہوا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب نبوت ملی اور نبی کو اپنی نبوت پر ایمان ہوتا ہے جس طرح امت کو نبی کی نبوت پر ایمان ہوتا ہے تو ہر نبی کو اپنی نبوت پر بھی ایمان ہوتا ہے اور اس ایمان کا مکلف ہوتا ہے. ظاہر بات نبوت جب مل گئی تو نبوت کا کے اوپر ایمان بھی تو ہوگا. جب ایمان بھی نبوت پر ہے اور پتہ چل گیا کہ میں نبی ہوں اب یہ فرمانا کہ مجھے جان کا خوف ہوا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. اور اس کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے نبوت دینے آیا ہے اور فرشتہ ہے حضرت جبرائیل ہے مجھے نبی بنا کے گیا ہے. ان کو پتہ یہ نہیں چلا بلکہ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو یعنی اس وقت اب میں ڈر رہا تھا اور مجھے اپنی جان کا خوف تھا کہ میں مر جاؤں گا. اس کا جواب یہ کہ نبوت پر پورا یقین تھا کہ اللہ نے مجھے منصب دیا ہے. باقی خشیت علی نفسی کا معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی جان کے ہلاکت کا خوف جو ہے ہوا. یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں یعنی اس وقت مجھے خوف ہو رہا تھا کہ میری جان جائے گی. وہ شدت روب کی وجہ سے کہ فرشتے کا اتنا بڑا روب تھا کہ گویا مجھے اندیشہ ہو رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. خشیت علی نفسی یعنی خشیت و ہلاک نفسی کہ ماضی میں اس وقت جب فرشتہ میرے پاس آیا شدت روب کی وجہ سے اب یہ بات تھی کہ گویا مجھے اپنی جان کے ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا کہ میں تو مر جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا. تو یہ جو خوف تھا اب یہ نہیں کہ اب خوف ہے یہ اس وقت خوف تھا یعنی شدت روب کی وجہ سے. یا دوسری وجہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ بیان فرمائی کہ یہ اندیشہ تھا ہلاکت کا یعنی اندیشہ آیا اس بات سے کہ کیا تحمل آبائے رسالت ہو سکے گا. اتنا بڑا جو مجھے منصب دیا گیا ہے پوری کائنات انسانیت کی رہنمائی کا جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو آبائے رسالت کے یہ بوجھ ہیں کیا میں ان کا تحمل کر سکوں گا. اور یہ اندیشہ ہو رہا کہ مجھے اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں اتنا بوجھ برداشت کر سکوں. تو اس وجہ سے اپنی اسی یعنی فکر کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ آنے لگا کہ باقی اتنا بڑا بوجھ دیا گیا تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گا. یہ خوف ہوا تحمل آباء رسالت کی وجہ سے یا یہ خوف ہوا شدت روب کی وجہ سے. لیکن اب اس وقت تو نہیں تھا. اب بی بی خدیجہ نے جواب کیا دیا. بی بی صاحبہ نے جواب یہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جملہ ایسا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بات تو ماضی کی تھی لیکن اس جملے میں ایہام اس بات کا بھی تھا کہ گویا کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی ہلاکت کا خوف اس وقت بھی ہو رہا ہے. ماضی میں تو تھا لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ اس میں گویا کہ ایہام اس بات کا تھا کہ گویا کہ اس وقت بھی ڈر رہے ہیں. تو فرمایا بی بی صاحبہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر خصائل شریفہ فواضل منیفہ اعلیٰ درجے کی خوبیاں اعلیٰ درجے کے کمالات ایسے رکھے ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہو سکتے. جب معروم نہیں ہو سکتے تو لہٰذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ جو خوبیاں اور کمالات ہیں یہ جو خصائل حمیدہ ہیں یہ جو فضائل منیفہ ہیں اعلیٰ درجے کی آپ کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں تو وہ دلیل ہیں اس بات کا کہ خدا کی نعمتوں سے آپ محروم نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو ہلاکت کا خوف نہیں ہونا چاہیے نہ اسی رسالت کے بوجھ کے تحمل کی وجہ سے آپ ہلاک ہوں گے. آپ ہلاک نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے. جس مقصد کے لیے اللہ نے جو چاہا ہے وہ چیز اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی کیونکہ آپ کے اندر اعلیٰ درجے کے کمالات ہیں.
اور اعلیٰ درجے کے کمالات والے انسان محروم نہیں ہوا کرتے. فرماتی ہیں بی بی صاحبہ کہ دیکھیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو خوف نہیں کرنا چاہیے، آپ ہلاک نہیں ہوں گے. کیوں؟ آپ کے اندر خصائل حمیدہ ہیں، فضائل منیفہ ہیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو محروم نہیں کریں گے، منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. کیوں؟ وہ فضائل یہ ہیں انک لتصل الرحم. پہلی بات آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے دنیا میں، اتنی بڑی نیکی کرنے والا لیکن صلہ رحمی کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا کمال ہے، بڑی خوبی ہے، ہر کسی میں نہیں ہوتی. آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آگے وتحمل الکل، کل ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو لا یستقل بامری، لا یستقل بامری، جو اپنے امور میں مستقل نہ ہو، اوروں پر بوجھ پڑے، اوروں پر بوجھ ہو. اس قسم کے آدمی جو اوروں پر بوجھ ہوتے ہیں ان کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. تحمل الکل، غیر مستقل بالامور، بندوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. یہ بھی آپ کے اندر ایک خصلت شریفہ ہے. اور اس طرح وہ تکسب المعدوم، یہ تکسب بھی ہے تکسب بھی ہے. تکسب تو پھر ہم یہ مفعول دو ہو جائیں گے، اور تکسب تو پھر یہ لازمی مفعول ایک بنے گا کہ آپ تکسب المعدوم، وفی روایت تکسب المعدم، نہتھا انسان یا معدوم انسان کہ جو یعنی جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ اس کو کما کے دیتے ہیں. یا تکسب مانا تکسب الغیر المال المعدوم، کہ غیر کو مال معدوم کما کے دیتے ہیں، غیر کو مال معدوم کما کے دیتے ہیں. یا پہلی مانا تکسب المعدوم کہ آپ معدوم کو جو آدمی نہتھا ہوتا ہے اس کو کما کے دیتے ہیں. وتقرض ضیافت آپ کے اندر ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور دنیا کے جتنے نوائب حوادثات ہوتے ہیں آتے ہیں لوگوں کے اوپر، آپ ان میں تعاون کرتے ہیں. تو یہ 5 خوبیاں بیان کی، اور یہی 5واں ابو بکر صدیق میں من انصاری ہوئی. اللہ ابو بکر صدیق میں موجود تھی، تو گویا کہ جو کمالات اور خصائل اللہ کے نبی میں موجود تھے ان کا پورا عکس اگر تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا.